بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے آپ کو ساری بات بتا دوں گا، فکر نہ کریں، یہ کہہ کر اس نے اپنے بریف کیس میں سے نکال کر ایک کیمرہ مجھے دے دیا اور بولا آپ دونوں کی تصویریں اتار لیں، فاصلے سے بھی اور قریب سے بھی۔ میرا خیال ہے شیخ صاحب کے آپ ہمیں 2-3 دن تو ضرور ہی دیں گے۔ میں نے آپ کو سارا معاملہ سمجھا دیا تھا، کل تک یہ کام ختم ہو جانا چاہیے، ورنہ پھر ہم کبھی کچھ نہ کر سکیں گے۔ کوشش تو ہم کریں گے، بہرحال آپ 2-4 دن تک ان کا آڈٹ کرتے رہیں۔ بڑی مصیبت ہے بھائی، کچھ بھی گھپلا ہو سکتا ہے۔ خیر میں 2 دن اور بڑھا لوں گا۔ اتنے میں نمبردار چائے لے کر آ گیا اور پیالیاں ہمارے سامنے رکھ کر وہ بسکٹ کی پلیٹ بھی چاروں طرف گھمانے لگا۔ اب تم جاؤ بھائی، کوئی ضرورت ہوئی تو میں تمہیں گھنٹی دے کر بلا لوں گا۔ نمبردار فوراً ہی باہر نکل گیا۔ حفظ مات قدم کے لیے دروازہ ہم نے کھلا ہی رکھا تھا تاکہ کوئی ہماری باتیں نہ سنے۔ کمرہ ایسے حصے میں بنا تھا جہاں سے ہم کھڑکی میں سے جیل کا لان اور دوسرے حصے بڑی آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ کوئی 20 منٹ بعد اکاؤنٹنٹ اکرم بھٹی صاحب واپس آ گئے اور سرگوشی میں بولے اب آپ پچھلے کمرے میں چلے جائیں، مگر یاد رکھیں آپ کی آواز باہر نہیں آنی چاہیے۔ آپ اور ماں جی ہی جائیں گے نا؟ ہاں آئیں ماں جی۔ میں کیمرہ کندھے پر لٹکا کر ماں جی کے ساتھ عقبی کمرے کی طرف بڑھا اور اس طرف بھی کرسیاں سرکا کر میں نے دروازہ کھول دیا۔ ماں جی میرے ساتھ ہی تھیں، وہ کمرہ خالی پڑا تھا۔ ہم دونوں وہاں جا کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ سامنے کا دروازہ بند تھا مگر اس کے اندر کی کنڈیاں کھلی ہوئی تھیں۔ کہاں ہیں وہ؟ ماں جی نے کمرے کو خالی دیکھ کر کہا۔ وہ آ رہے ہوں گے، اپنا دل مضبوط رکھیں ماں جی، آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، آسیہ کو رلانے کی کوشش نہ کریں۔ میں سمجھ رہی ہوں بیٹے، میں محتاط رہوں گی۔ کوئی 5 ہی منٹ بعد سامنے کا دروازہ بے آواز کھلا اور سب سے پہلے اس میں مجھے آبی کی صورت نظر آئی۔ وہ بہت مرجھایا ہوا سا دکھائی دے رہا تھا، جیسے وہ سالوں سے بیمار ہے۔ اس کی وہ تازگی، وہ شوخی، وہ خود نمائی ساری کی ساری ختم ہو چکی تھی۔ لباس اس کا میلا ہو رہا تھا۔ اس کی نگاہ میرے چہرے پر پڑی تو اس کے چہرے پر ایسا تحیر ابھرا کہ میں سمجھا وہ کوئی عجوبہ چیز دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے بتایا نہیں گیا تھا کہ انہیں کس لیے وہاں بلوایا گیا ہے۔ رنگ ہلدی ہو رہا تھا مگر مجھے دیکھتے اس کی تمام حسیات جاگ اٹھی اور وہ تیزی سے میری طرف لپکا۔ اوئے یار جانی، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میری ایسی قسمت، یہ تو ہی ہے نا جیلانی؟ وہ باہیں پھیلا کر مجھ سے لپٹ گیا۔ یہ میں ہی ہوں پٹھے، یہ کیا حال کیا ہو گیا ہے تیرا؟ میں سمجھا وہ مجھے پھر پولیس کے حوالے کر رہے ہیں۔ بابا لوگ، میں بڑی مشکلوں سے یہاں تک آیا ہوں جیلانی۔ مجھے بھی اپنے بتایا تھا کہ تو نے ہمیں یہاں آتے دیکھ لیا تھا، پر میں سوچتا تھا یہ اس کا وہم ہے، تو بھلا کیسے یہاں آ سکتا تھا؟ وہ بلکنے لگا۔ اس کا گرفت میرے جسم پر مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اسے اپنا کوئی کھویا ہوا حصہ دوبارہ مل گیا ہو۔ یہ تو ہی ہے جیلانی؟ ہاں یہ میں ہی ہوں بھائی، تو فکر نہ کر، میں آ گیا ہوں، کوئی تیرا وال ونگا نہیں کر سکتا۔ ابھی بے فکر ہو جاؤ۔ مگر عین اسی وقت دروازے میں آسیہ نمودار ہوئی۔ وہ سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی ہوئی تھی اور ماں جی کی نظر دروازے پر ہی لگی تھی۔ وہ جیسے آگے آئی، ماں جی نے اسے بڑھ کر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ان دونوں کی چیخیں نکل گئیں مگر انہیں شاید احساس تھا کہ گھر میں نہیں، کہاں ہیں وہ؟ بکل میں چوری چوری رو رہی تھی، ان کے منہ سے لفظ نہیں نکلتے تھے۔ بڑی مشکلوں سے آسیہ نے صرف اتنی بات کہی، ماں جی یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، پر میں جیل میں ہوں ماں جی، میری بد نصیبی پھر مجھے یہاں لے آئی۔ ماں جی نے اسے آگے لا کر کرسی پر بٹھا دیا، بولی تو فکر نہ کر بیٹی، تیرا بھائی ابھی زندہ ہے، ابھی میں زندہ ہوں، اب کی بار تجھے کیوں نہیں مرنے دیں گے۔ وہ پھر اس کے گلے لگ گئیں۔ آبی نے اپنے آنسو پونچھ لیے تھے اور مجھے یوں تکنے لگا تھا جیسے خود کو یقین دلا رہا ہو کہ وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہا ہے۔ میں نے سنا تھا تو پاگل ہو گیا ہے، ڈرامہ تو میں نے کیا تھا، پر وہ مانے ہی نہیں یار، بہت تنگ کیا ہے انہوں نے مجھے، جلا
اولادوں نے ذرا خیال نہیں کیا کہ میں ان کے لیے آدمی ہوں، ان کی نوکری کا ذریعہ ہوں۔ اگر ہم نہ ہوں تو پھر پولیس کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ وہ میری جیب میں سگریٹ ڈھونڈ رہا تھا، خود ہی پیکٹ نکالنے لگا۔ پتہ نہیں کب سے اس نے سگریٹ نہیں پیا تھا۔ ماچس دے یار، خدا اس مصیبت میں دشمن کو بھی نہ پھنسائے۔ اس کے دانت میلے ہو رہے تھے، منہ سے بدبو آ رہی تھی، بال بھی اس کے بہت الجھے ہوئے تھے، حال اس کا بہت ہی پتلا ہو رہا تھا۔ البتہ آسیہ مجھے بہتر نظر آتی تھی، وہ ماں جی سے ابھی تک لپٹی ہوئی تھی اور وہ دونوں دکھ سکھ رونے میں مصروف تھیں۔ مجھے معلوم ہے، ابھی پر فکر نہ کر، میں تجھے جلدی ہی یہاں سے نکال لوں گا۔ لگتا ہے تجھے کھانے کو بھی یہاں کچھ نہیں ملتا۔ کچھ نہ پوچھ جلانی، بڑے بڑوں کی مونچھیں اکھاڑ دی ہیں ان لوگوں نے۔ بڑے بڑے فنے خان جھک کر چلتے ہیں، یہاں کھانے کا تو ذکر ہی نہ کر۔ اسی لیے تو میں اس عذاب سے بچتا تھا، پر تو یہاں آیا کس لیے ہے؟ ادھر تو صرف جالی میں سے بات ہو سکتی ہے۔ اس کا رنگ اب پھرنے لگا تھا، جیسے زندگی پر اس کا اعتماد بحال ہو گیا ہو۔ دیکھ، میں تم دونوں کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو بھی پیغام ملے اس پر عمل کرنا۔ سمجھے، شاید وہ گھڑی کل ہی آ جائے، کسی بھی وقت معاملہ طے ہو سکتا ہے۔ مجھے پتا ہوتا تو میں تیرے لیے ساری چیزیں لے آتا، مگر خیر کل تک گزارا کر۔ میں تو مایوس ہی ہو گیا تھا جلانی۔ نہیں، ایسا نہیں سوچتے، ٹھہر، میں آسیہ سے تو بات کر لوں۔ یہ کہہ کر میں اس کی طرف بڑھا تو تب اسے یاد آیا کہ میں بھی وہاں پر موجود ہوں، ورنہ وہ ماں جی کے سینے سے ایسی لگی تھی کہ اسے کچھ یاد ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اٹھی اور بلکتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے آپ کو بہت دکھ دیے ہیں ویر جی، میری وجہ سے کوئی گھڑی آپ کی چین سے نہیں گزری، مجھے معاف کر دیں۔ میں بڑی بد نصیب ہوں، پر خوش قسمت بھی ہوں کہ مجھے آپ جیسا بھائی ملا ہے۔ ایسا نہیں سوچتے، تیرے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے آسیہ۔ میں نے اس روز تمہیں آواز بھی دی تھی، مگر وہ تمہیں دھکیل کر لے گئے۔ میں جب سے پریشان ہو رہا تھا، پتہ نہیں اللہ نے میری اتنی جلدی کیسے سن لی۔ میرا خیال ہے میں کل تک تمہیں یہاں سے نکال لوں، فکر نہ کرنا، سارا بندوبست میں نے کر لیا ہے۔ واقعی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مجھ پر بڑے سنگین الزام لگا رہے ہیں۔ اس کی فکر نہ کرو، ابھی تم ادھر ہی رہو، زندگی کی سرحد سے ادھر، اور یہی بہت کافی ہے، یہ بے بس ہو جائیں گے۔ البتہ تم اگر دوبارہ اس راستے پر چلیں تو پھر شاید ہم کچھ نہ کر سکیں۔ میری توبہ بھائی جان، اگر میں نے آپ کی بات مان لی ہوتی تو اس حال کو نہ پہنچتی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ حالات ایسے ہو جائیں گے، مگر ہوا کیا تھا وہاں؟ کیوں ابھی تم گرفتار کیسے ہو گئے؟ ابھی وہ کوئی جواب نہیں دے پایا تھا کہ دروازہ کھلا اور بٹی صاحب اندر آ گئے۔ بولے، میرا خیال ہے اب آپ ان کو جانے دیں، وقت بہت کم ہے۔ میں نے آسیہ آبی کو دیکھا، دونوں کے رنگ پھک ہو گئے تھے۔ انہیں امید نہیں تھی کہ ہماری ملاقات اتنی مختصر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، یہی بہت کافی ہے، ہم ان سے ملے تو ہیں۔ میں نے اپنی بے بسی پر کڑتے ہوئے کہا، اور ہم اس ملاقات کو طول نہیں دے سکتے تھے، سب کچھ انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھا۔ یہی بہت تھا کہ ہم وہاں جا پہنچے تھے، ان سے مل لیے تھے، ان کے دکھ میں شریک ہوئے تھے، ورنہ تو ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کام کا سہرا تو گلزری کے سر تھا، وہی انتظام کر سکا تھا، مگر ابھی تک میں نہیں سمجھ سکا تھا کہ وہ میرے دکھ کے لیے اتنی زیادہ ہمدردی کیوں کرتا تھا، اور اس نے جیل تک کیسے رسائی حاصل کر لی تھی۔ کیا وہ ساری رات یہی کچھ کرتا رہا ہے، میرے لیے ہی پریشان ہوتا رہا ہے؟ اگر یہی بات تھی تو مجھے اس کے مقاصد کا علم ہونا چاہیے، وہ ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں لاچار ہو کر کرسی سے اٹھ گیا۔ وہ دونوں اسیر بھی نوشتہ دیوار کو پڑھ چکے تھے۔ آسیہ نے ایک بار پھر ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ وہ مجھے مار دیں گے ماں جی، مجھ پر وہ کسی کے قتل کا الزام دیتے ہیں، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا بیٹی، اللہ پر بھروسہ رکھو، اس کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ میں تیرے لیے دعا کروں گی، تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ مگر اس کی آواز کی لرزش یہ بتا رہی تھی کہ اسے خود اپنی بات پر اعتبار نہیں تھا۔ آبی کا حال اور بھی ابتر تھا۔ وہ میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر دروازے تک لے گیا، بولا، مجھے معاف کر دینا سردار صاحب، کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا، واپسی کے شاید سارے ہی راستے بند ہو چکے ہیں۔ اوئے بک نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوتے، یہ گناہ ہے، ابھی تک کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، بے فکر رہ، اور یہ لے، یہ کچھ روپے رکھ، یہاں بلیک میں ہر شے مل جاتی ہے۔ میں نے 1000 روپے کے نوٹ اس کے ہاتھ میں دے دیے، وہ اس نے فوراً ہی نیفے میں اڑس لیے۔
لیے بولا یہ چوکی والے فوراً تاڑ لیتے ہیں کہ کس مرغے میں کتنا گوشت ہے. بہرحال خدا کی رحمت اور تمہاری مہربانیاں مجھے یاد رہیں گی. وہ بہت آزردہ ہو گیا تھا. میں نے ایسا تو اسے عمر بھر نہیں دیکھا تھا اور وہ میرا جگری یار تھا. بلا دینا کسی بھی طرح میرے بس میں نہیں تھا. سچ کہوں تو اب میں آبی کے لیے زیادہ پریشان تھا کہ وہ حادثہ، وہ المیہ جس کا اس پر نزول مجھ پر ہونا چاہیے، اس پر حاوی ہو گیا تھا. وہ ہم دونوں کی غلطیوں سے خواہ مخواہ ہی مارا گیا تھا، ورنہ اس کا قصور تو کوئی بھی نہیں تھا. مجھ سے ملنے کے بعد تو اس نے سب کچھ میری ہی رضا جوئی کے لیے کیا تھا. اپنے ماضی کو تو وہ سر تا سر بلا چکا تھا، یہاں تک کہ اسے ماں بھی یاد نہیں رہی تھی جو ابھی تک اپنی دہلیز پر کھڑی اس کا راز تک رہی تھی. بھائی ذرا دیر کے لیے پیچھے ہٹا تو میں نے ان دونوں کی 4-4 6-6 تصویریں لے لیں، قریب کی بھی اور دور کی بھی، مگر ان کا فائدہ ان کی ضرورت گلزری کو ہی معلوم تھا. انہیں وہاں سے بادل نخواستہ کمرے میں آ گئے. شیخ صاحب نے اب باقاعدہ رجسٹر کھول لیے تھے، یوں ظاہر کر رہے تھے جیسے وہ بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہوں. بھائی صاحب نے ہمیں دوسرے راستے سے گزار کر گیٹ تک پہنچایا اور ہم تینوں وہاں سے نکل کر پھر گاڑی تک جا پہنچے. ایک مرحلہ، بہت ہی سنگین مرحلہ طے ہو گیا تھا اور میرا اعتماد پھر سے بحال ہو گیا تھا. مجھے یقین تھا کہ اب کی بار میں پھر ان کو وہاں سے نکال لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا. جب ہم دوبارہ ہوٹل پہنچے تو ماں جی نڈال ہو کر بستر پر وہ بہت زیادہ تھک گئی تھیں اور اتنے زیادہ آنسو وہ وہاں بہا آئی تھیں اب ان کی آنکھوں میں پانی بھی باقی نہیں رہا تھا. لیٹ گئیں تو ہم دروازہ بند کر کے باہر برآمدے میں جا بیٹھے. وقت دن کا 1 بج رہا تھا. دوپہر زیادہ شوریدہ سر ہو گئی تھی. دونوں کا کچھ حساب ہی نہیں رہ گیا تھا. تکیوں پر میرا سر دیکھتے تھے اور قریب سے گزر جاتے تھے. کسی روز وہ مجھے بھی اپنے ساتھ الجھا لیتے تھے، مگر اپنا کوئی نشان وہ میرے پاس نہیں چھوڑتے تھے. وہ بڑے ہی بے رنگ و نور دن تھے اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں ان میں رنگ کیسے بھروں، کس کو اس آئینہ خانے میں لا کر رکھ دوں کہ دن زیادہ بہتر طریقے سے گزر سکیں. ہر روز کوئی نہ کوئی میرے تعاقب میں رہتی تھی. کتنے ہی سجیلے موسم اس طرح گزر گئے تھے، نہ مجھے اپنا ہوش تھا نہ کسی کو میرے بارے میں کوئی پریشانی تھی. گلزری نے مجھے یوں گہری سوچ میں دیکھا تو بولا، یہ ابا میں اب اتار دینی چاہیے. میرا خیال ہے یہ ہمارے بدن پر اچھی لگتی تھیں. دفعہ کر یار، یہ سب ظاہری باتیں ہیں جو دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے کی جاتی ہیں. مجھے تو اپنے اندر کی بات بتا اور یہ بتا کہ کل کیا ہوگا. ہاں مجھے یاد آیا، وہ تصویریں لے لی تھی نا تم نے؟ ہاں وہ میں نے بنا لی تھی. اب کیا کرو گے تم ان کا؟ یہ کیمرہ مجھے دے دو. اور ہاں، ہمیں اب ایک ایسے آدمی اور ایک عورت کی ضرورت ہے جو آسیہ اور آبی سے قد کے لحاظ سے پوری مشابہت رکھتے ہوں. کیا مطلب؟ وہ کیا کریں گے؟ انہیں کس نسخے میں ڈالو گے؟ بھائی بات یہ ہے آشتی صاحب کہ ہم بندے کے بدلے بندہ انہیں دے دیں گے. ایسے بہت سے مل جاتے ہیں. تم نہ لا سکو تو میں تلاش کر لوں گا. ہم آسیہ اور آبی کو جب ہی وہاں سے نکال سکتے ہیں جب ان کی گنتی پوری کر دیں. اس کے لیے ہم ان دونوں کا حلیہ آسیہ اور آبی جیسا بنا دیں گے. وہ ان کی جگہ جیل میں رہیں گے اور پھر اپنا حلیہ اصلی حالت میں لے آئیں گے. بٹی صاحب ان کو ملاقاتیوں میں شامل کروا کر باہر نکال دیں گے. یہ کوئی مشکل کام نہ ہوگا. اس کے لیے ہمیں ان 2 آدمیوں کو 5-10 ہزار دینے ہوں گے، وہ ہم دے لیں گے. کمال کرتے ہو یار جی، یہ خوب تدبیر سوچی ہے تم نے، مگر تم یہ دھندا کب سے کر رہے ہو؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، بس ایسے ہی یاد آ گیا مجھے. وہ شیخ عبد الرحمان وہ بہت بڑا جال ساز ہے، آڈٹ آفیسر ہرگز نہیں ہے، مگر بن بیٹھا ہے. وہ کسی اپنے ہی کام سے وہاں جا بیٹھا ہے. پہلے اس نے انہیں یہ اطلاع بھجوائی سرکاری دفتر کی مہر کے ساتھ کہ وہ آڈٹ کے لیے آ رہا ہے اور اس کے ساتھ 3 آدمی اور ہوں گے. جب وہ اطلاع انہیں مل گئی تو انہوں نے اس کے لیے کمرہ الگ کر دیا. اکاؤنٹنٹ سے کہہ دیا کہ وہ حساب کتاب تیار رکھے. وہ جو بٹی صاحب ہے نا، وہ دراصل اس کا ساتھ ملا ہوا ہے. پتہ نہیں وہ اور کس قسم کی وارداتیں کرتے رہتے ہیں. دونوں نے بڑی جائیدادیں بنا لی ہیں. ویسے وہ شیخ عبد الرحمان کوئی کام نہیں کرتا ہے، پھر بھی بڑے ٹھاٹ سے رہتا ہے. وہ پرسوں سے اس جیل کا آڈٹ کر رہا ہے. رات مجھے یاد آیا تو میں سیدھا اس کے پاس چلا گیا. یہ ساری تدبیر
اس کی ہے مگر رقم وہ بہت زیادہ مانگ رہا ہے۔ نہیں یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے گلزری، 2 زندگیاں بچا رہا ہے۔ خیر تم دے سکتے ہو تو ضرور دو، ویسے بھی میں ان سے کسی رعایت کے لیے نہ کہتا، اب مجھے اپنے آدمی کے لیے ان سے ملنا پڑے گا، وہ 7 سال کی سزا بھگت رہا ہے۔ مگر یہ بتاؤ کہ تم وہ 2 آدمی کہاں سے لاؤ گے؟ کوئی بازار میں تو نہیں بکتے ہیں ایسے لوگ، ان کا بندوبست میں کر لوں گا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کسی کو بھی 10-20 ہزار روپے دے کر اس کام پر تیار کیا جا سکتا ہے۔ میں کوئی فالتو قسم کی عورت ڈھونڈ لوں گا، کرنا ہی کیا ہے آخر، کسی چہرے کو آسیہ کے چہرے کے مطابق بنانا ہے، کوئی بھی میک اپ کا ماہر یہ کام کر سکتا ہے، مرد بھی کوئی مل جائے گا، تو پھر یہ کام ضرور کر لو۔ کتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی تمہیں؟ میرا خیال ہے کہ تم اگر کر سکو تو 50 ہزار کا انتظام کر دو۔ کل میں نے شیخ صاحب کو 6,000 روپے دیے تھے، وہ میرے پاس موجود تھے مگر اب نہیں ہیں، جیب خالی ہو گئی ہے۔ اس کی فکر نہ کرو، میں تمہیں رقم دے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے سوٹ کیس میں سے نکال کر اسے 50,000 روپے دے دیے۔ وہ مطمئن ہو گیا، بولا اب میں چلتا ہوں، شام کو تم سے ملاقات ہوگی، میں 2 آدمی ڈھونڈتا ہوں، پہلے مجھے یہ تصویریں دلوانی ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، تیرا علم تو ہی بہتر جانتا ہے، مجھے تو تم نے حیران کر دیا ہے۔ ابھی کہاں آشتی صاحب، ابھی تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، ابھی تو بڑے مرحلے باقی ہیں زندگی کے، آدمی کو پتہ نہیں کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے مصافحہ کر کے نیچے اتر گیا۔ وہ اب بھی میرے لیے اجنبی تھا، ایسا اجنبی جس کے بارے میں مجھے قطعاً کچھ معلوم نہیں تھا۔ ایک گولی کی دشمنی میرے اور اس کے درمیان ابھی تک موجود تھی، پتہ نہیں وہ میں اس پر داغتا، وہ مجھ پر چلاتا، کچھ نہ کچھ ہونا ضرور تھا مگر ابھی تک وہ موقع پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا خلوص دیکھ کر میں ہاتھ روک لیتا تھا مگر جو کہانی اس نے مجھے سنائی وہ بار بار مجھے تیش دلاتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میں کن مراحل سے گزرتا رہا ہوں، وہ سب کچھ اس کے علم میں تھا۔ اس نے مجھ سے نہیں پوچھا تھا کہ آبی اور آسیہ جیل میں کیسے جا پہنچے، وہ رات بھر اس سلسلے میں شاید جاگتا رہا تھا۔ اس نے شیخ عبد الرحمان کو جا پکڑا تھا، اس سے سودا بھی کر لیا تھا، ان کی رہائی کے لیے جو کچھ بھی ضروری تھا وہ فراہم کر رہا تھا۔ اس نے کہا تھا عورت بھی مل سکتی ہے اور مرد بھی، مگر مجھے یہ حیرت ہو رہی تھی کہ اس سے آگے وہ کیا کرے گا، دونوں کو وہ آسیہ اور آبی کے بدلے میں کیسے بھیج دے گا اور وہ دونوں بد نصیب وہاں سے کیسے باہر آ سکیں گے۔ یہ سارا سلسلہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر ہم آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ 4 بجے جب ہم اٹھے تو معلوم ہوا کہ ساتھ والا کمرہ خالی ہو چکا تھا، وہ میں نے اپنے لیے رکھ لیا اور کرایہ میں نے پیشگی ادا کر دیا۔ مجھے دراصل اس سارے سلسلے کے لیے ایک الگ کمرے کی شدید ضرورت تھی۔ ماں جی کے سامنے میں گلزری سے کوئی بھی بات نہیں کر سکتا تھا اور یہ دیکھ کر میں سٹپٹا اٹھتا تھا کہ ماں جی ہماری تمام باتیں سن لیتی تھیں۔ بعد میں وہ ایسے سوال پوچھتی تھیں جیسے وہ سارے مشورے ہم ان کے سامنے کرتے رہے ہوں۔ یہ ان کی ذہنی توانائی کی ایک ادنا سی جھلک تھی۔ وہ اپنے گرد و پیش کو بہت گہری نظر سے دیکھتی تھیں۔ کمرہ مجھے مل گیا تو میں اپنا شکاری تھیلا اور سوٹ کیس لے کر اس میں منتقل ہو گیا۔ ماں جی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، شاید وہ بھی یہی چاہتی تھی۔ ان کی عبادت میں فرق آ رہا تھا۔ گلزری کوئی 5 بجے میرے پاس پہنچا، ایک عورت اور ایک مرد بھی اس کے ساتھ تھے۔ عورت کا قد کاٹ ہو بہو آسیہ ایسا تھا۔ گلزری نے بہت سوچ سمجھ کر انہیں اپنے منصوبے میں شامل کیا ہوگا۔ جب وہ اطمینان سے بیٹھ گئے تو وہ بولا، لے بھائی میں انہیں ساتھ لے آیا ہوں اور یہ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کے لیے تیار ہیں۔ اس خاتون کا نام شمشاد ہے اور بھائی صاحب کا نام خورشید ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ تمہیں یہ مل گئے ہیں، ویسے ان کی فیس کیا ہوگی؟ دیکھ یہ شخص بہروپیہ ہے، کام یہی کرتا ہے، اس سے میں نے 10,000 کا وعدہ کیا ہے، وہ میں اسے پہلے دے دوں گا۔ خاتون کو بھی ہم 10,000 دیں گے، سارا سلسلہ یہ خود ہی کر لیں گے۔ تصویریں میں نے انہیں دے دی ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے بھائی، مگر ان کو معلوم بھی ہے کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ شمشاد نے پہلی بار مجھے بڑی بھرپور نظر سے دیکھا۔ اس کی عمر یہی کوئی 25 سال ہوگی۔ اس کا رنگ حیرت انگیز حد تک آسیہ سے ملتا تھا۔ گلزری کا انتخاب بہت ہی صحیح تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا سوٹ کیس بھی لے آئے تھے، شاید اس میں انہوں نے سامان وہ بھر رکھا تھا جو کسی میک اپ والے کے لیے ضروری
ہوتا ہے, تم ان سے خود ہی پوچھ لو. گلزری سگریٹ سلگا کر دھوئیں کے مرگولے بنانے لگا. آپ کو معلوم ہے کہ ہم کو کس نسخے میں استعمال کر رہے ہیں؟ جی ہاں, گلزری صاحب نے بتایا ہے, مگر مجھے ڈر پھر ہمارا کوئی والی وارث نہیں بنے گا. خورشید نے کہا, وہ خاصا سلجھا ہوا تھا اور میرا بھی یہی اندازہ تھا کہ وہ آبی کی شکل اختیار کر سکتا ہے. یہی سوال تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. فرض کریں کہ ہم آپ کو آسیہ اور آبی کی صورت میں جیل میں پہنچا دیتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ کیسے باہر آ سکیں گے؟ صرف ایک ہی صورت باقی ہے کہ ہم انہیں یہ کہہ دیں کہ کسی نے بے ہوش کر کے جیل بھیج دیا ہے اور اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. بات اتنی آسان نہ ہوگی, تم آپس میں رشتہ دار ہو. جی ہاں, ہم میاں بیوی ہیں. مگر ان کی جان بچانا آسان نہ ہوگا. وہ تمہارا کام کیسے یقین کریں گے؟ اور روپے تم نے صرف 10,000 مانگے ہیں. بڑے کام کی یہ فیس تو کچھ بھی نہیں ہے. گلزری صاحب رعایت کا کہہ رہے تھے, تم کچھ اور بڑھا سکتے ہو. میرا کیا ہے جو مناسب سمجھتے ہو؟ گلزری نے لقمہ دیا. دیکھو, میں تمہیں اس کام کے 1,00,000 روپے دوں گا. نہیں معلوم کہ وہاں تم پر کیا بیتے گی. وہ سختی کے دن تمہیں خود ہی بھگتنے ہوں گے. یہ روپیہ تم بینک میں رکھ سکتے ہو, بعد میں کام آئے گا. یہ بتاؤ گلزری کہ انہیں تم جیل میں کیسے پہنچاؤ گے؟ شمشاد برقع پہن کر ہمارے ساتھ وہاں جائے گی. پہلے سے آسیہ ایسا بنا لے گی, خورشید بھی یہی کرے گا. جب ہم اس کے ساتھ وہاں جائیں گے تو ان کے بدلے ہم بڑی آسانی سے وہاں سے آسیہ اور آبی کو لے کر باہر آ جائیں گے. پاگل پنے کی بات نہ کرو. وہ کیسے ان کو باہر آنے دیں گے؟ اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ دونوں اپنا حلیہ اس ایسا بنا لیں گے جس میں یہ ہمارے ساتھ جیل جائیں گے. ہاں, یہ ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے چہرے پر بھی یہ میک اپ ساتھ لے کر جائیں گے جو ان کی صورت سے ملتے ہوں گے. جی ہاں, اس کا بندوبست ہم کر لیں گے. خورشید نے پورے اعتماد سے کہا. ٹھیک ہے بھائی, یہ تمہارا علم ہے, اس جنتر منتر کو تم ہی سمجھ سکتے ہو. ذرا تم ہمیں اپنی صورت بدل کر دکھاؤ. بہت بہتر, آپ ذرا باہر چلے جائیں تاکہ ہم آرام سے یہ کام کر سکیں. خورشید نے اپنا سوٹ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا. ہم دونوں وہاں سے اٹھ کر ماں جی کے کمرے میں چلے گئے. 6 بج رہے تھے. ہم نے چائے منگوا لی اور گپ شپ میں لگ گئے. اچانک ماں جی کو کوئی بات یاد آ گئی. بولی, تمہیں معلوم ہے تمہارے تایا جی اور اختر کو کسی نے قتل کر دیا تھا. تمہارے ماموں راشد نے مجھے بتایا تھا. وہ عبدل غنی کے گھر گیا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری تائی بہت خوشحال ہو گئی ہے. جی ہاں, مجھے معلوم ہے ماں جی, ان کے دن پھر گئے ہیں. انہوں نے اپنا مکان بھی بنوا لیا ہے. مگر اس وقت جب عبدل غنی اور اختر ختم ہو چکے تھے. اپنی اپنی قسمت ہے, لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ انہیں اتنا سارا روپیہ کس نے دے دیا. اختر کی پینشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اس کی ملازمت تو کچھ بھی نہیں تھی. ہاں, وہ تو ابھی بالکل ہی نیا تھا. خدا خبر انہیں وہ رقم کس نے دے دی. پر لعنت بھیجے ان پر, ہمیں کیا لینا دینا ہے ان سے. تم ٹھیک کہتے ہو بیٹے, ہماری مصیبتوں کی اصل وجہ تو وہی لوگ تھے. خدا نے بہت انصاف کیا ہے. کوئی جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. پر سوال یہ ہے بیٹے کہ آخر انہیں کس نے مار دیا؟ سنا ہے وہ بس میں قتل ہو گئے تھے. مار دیا ہوگا کسی نے. تھوڑے ڈاکے پڑتے ہیں آج کل, سنا ہے کوئی ڈاکو ہی تھے. مگر جو خبر مجھے ملی ہے اس کی تم تصدیق نہیں کر رہے ہو. کیا واقعی ڈاکو تھے یا کوئی اور؟ مجھے یقین ہے کہ وہ ڈاکو نہیں تھے. کوئی پرانی دشمنی کام کر گئی ہوگی. ہو سکتا ہے یہی بات ہو. مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں بیٹے کہ اس سلسلے میں کچھ لوگ تمہارا نام لے رہے ہیں. تمہارے ماموں ارشد کا خیال ہے کہ اس روز سوالن گئے تھے, اور یہ ہے بھی سچ. مگر میں نے بہت لتاڑا تھا. اس کے بعد تو اس نے کوئی بات نہیں کی. مگر اس کی سوچ یہی تھی, مار کھائے گا وہ مجھ سے خواہ مخواہ. ابھی تو وہ بچ کر چلا گیا ہے ماں سے. مگر پھر کبھی اس نے یہ بات کہی تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. رشتہ داریاں میں سب طے کر کے رکھ دوں گا. اسے بتا دیں آپ, میں برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ میرے خلاف ایسی باتیں کرتا پھرے. سب کو طے کر دوں گا. گلزری یہ تمام باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا, مگر بولا وہ کچھ نہیں. ماں جی نے بڑی زیادتی کی تھی کہ اس کے سامنے ہی انہوں نے وہ بات چھیڑ دی. انہیں کیا پتا کہ گلزری سے میرے تعلقات کس قسم کے ہیں. میں اس پر کسی طرح بھی اعتبار نہیں کر سکتا تھا. اگرچہ وہ میرے بہت کام آ رہا تھا, دامے درمے سکھنے وہ میری مدد کر رہا تھا. مگر خدا خبر اس کے مقاصد کیا تھے اور وہ کیا چاہتا تھا. اب تک تو
اس کی مہربانیاں مجھے پاگل کیے ہوئے تھیں۔ کوئی 20 منٹ بعد خورشید نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ ہم دونوں اٹھ کر اس کے پیچھے دوسرے کمرے میں گئے تو ان دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے چہروں پر ایسا گلاب چڑھا لیا تھا کہ خورشید ہو بہو آبی اور شمشاد آسیہ دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے واقعی اپنے چہرے بدل لیے تھے اور اس طرح بدلے تھے کہ انہیں پہچاننا ناممکن ہو گیا تھا۔ آسیہ اور آبی کی تصویر سامنے رکھی تھی۔ کیوں گلزری صاحب، کیا خیال ہے؟ مجھے حیرت ہے بھائی، بہت حیرت ہے۔ کیوں بھائی، دیکھا تم نے ان کا کمال؟ میرا انتخاب درست تھا نا؟ تم ٹھیک کہتے ہو گلزری، میرا خیال ہے یہ کام ہو سکتا ہے۔ بس ٹھیک ہے، آج رات تم دونوں ادھر ہی رہو، میں صبح 8 بجے یہاں پہنچ جاؤں گا، مگر کل تم اور ماں جی ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، یہ کام میں خود کروں گا۔ کیوں؟ مجھے کیوں نہیں لے جاؤ گے؟ بس کچھ ایسی ہی بات ہے، تمہارا جانا ٹھیک نہیں ہے، میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ تم اگر جانا چاہو تو صرف کچہری تک جا سکو گے، اس سے آگے نہیں۔ جو مناسب سمجھتے ہو کرو، میں بہرحال صبح تیار رہوں گا۔ یہ لو بھائی، یہ 50,000 روپے ہیں جو تم نے مجھے دیے تھے، یہ میں ان کو دے رہا ہوں، دے دوں؟ ہاں ہاں، کوئی حرج نہیں ہے، مگر تم وہ رقم کب دے سکو گے؟ اس کا انتظام میں صبح کر دوں گا، بینک 9 بجے کھل جاتے ہیں۔ ہاں 9 بجے ہم سیدھے بینک جائیں گے۔ اب میں چلتا ہوں، یہ کمرہ ان کے لیے چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، میں دوسرے کمرے میں سو جاتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد گلزری وہاں سے نکل گیا۔ میں نے چاہا کہ میں اس کا تعاقب کر کے دیکھوں کہ وہ جاتا کہاں ہے، مگر پھر میں نے یہ خیال ترک کر دیا۔ مجھے اس کے عیب و ہنر سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کا خلوص ہی میرے لیے بہت کافی تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ میری مدد کے سوا اور کوئی مقصد اس کے سامنے نہیں تھا۔ وہ مجھ پر احسان کرنا چاہتا تھا اور ممنون ہونے کے لیے بے تاب تھا کہ میری بہن ایسے حصار میں جا پھنسی تھی کہ میں تنہا اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت تھی اور گلزری میرے کام آ رہا تھا، مگر وہ گھڑی 2 گھڑی کا اطمینان ہوتا تھا جو ذرا دیر کے لیے میرے سامنے بے کراں ہو کر سمٹنے لگتا تھا۔ پھر مجھے وہ شخص انتہائی عیار اور مکار دکھائی دینے لگتا تھا، پتہ نہیں ایسا کیوں تھا۔ جب اس نے کہا کہ میں کل اس کے ساتھ جیل نہیں جاؤں گا تو میرا مغز الٹنے لگا تھا، مگر پھر بھی میں چپ ہی رہا۔ ابھی اس کو للکارنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ بہرحال میں نے طے کر رکھا تھا کہ میں اس کے ساتھ جیل ضرور جاؤں گا۔ اب تو یہ بات اور بھی ضروری ہو گئی تھی کیونکہ آسیہ کی رہائی کا وقت قریب آ رہا تھا۔ کھانا کھا کر میں خورشید کے کمرے میں جا بیٹھا۔ اس سے مجھے بہت سی باتیں معلوم کرنا تھیں۔ وہ بھی اس وقت کھانا کھا کر بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ خوش ہو گئے۔ نئے چہرے انہوں نے اتار کر سوٹ کیس میں بند کر لیے تھے۔ آئیے آشتی صاحب، کھانا کھا لیا آپ نے؟ ہاں کھانا میں کھا آیا ہوں۔ آپ رہتے کہاں ہیں؟ ہم ادھر ڈوک کھبا میں رہتے ہیں، 16 نمبر گلی میں۔ آپ تنہا ہیں؟ کوئی اور آدمی نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ جی نہیں، دراصل ہم کوئی 6 مہینے پہلے لاہور سے پنڈی آ گئے تھے کاروبار کے سلسلے میں۔ کیا کاروبار کرتے ہیں آپ؟ میں ایک ناٹک کمپنی میں کام کرتا تھا، مگر وہ لوگ بھی یہاں سے کراچی چلے گئے۔ آج کل تو میں بیکار ہی پھر رہا تھا۔ آپ کی شادی کب ہوئی؟ شادی یہی کوئی 4 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ گلزری آپ سے کیسے واقف ہے؟ یہ ہمارا ڈرامہ دیکھنے آئے تھے، مجھ سے یہ وہیں ملے تھے۔ کام میں گہری دلچسپی لیتے ہیں، کئی بار میں نے ان کا حلیہ تبدیل کیا، پتہ نہیں ایسا کیوں کرتے ہیں یہ۔ ویسے آدمی بہت بھلے ہیں اور بات کے کھرے اور دنی۔ حیرت ہے انہیں بلا حلیہ تبدیل کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جناب، میں بلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ رہتے کہاں ہیں؟ جی نہیں، میں نے ان کا گھر نہیں دیکھا۔ آپ صرف 10,000 میں مان گئے، کیا یہ رقم اس خطرے کے مقابلے میں کم نہیں تھی جو آپ کو مول لینا پڑ رہا ہے؟ پتہ نہیں، یہ البتہ کہہ رہے تھے کہ ان کے کوئی واقف ہیں، وہ ہمیں ملاقاتیوں میں شامل کروا کر باہر نکال دیں گے۔ شاید ایسا نہ ہو سکے، ایسی صورت میں آپ کو جیل میں قیدیوں کی جگہ قید رہنا پڑتا۔ ایسے میں آپ کیا کرتے؟ پھر تو بیڑا ہی غرق تھا۔ ایسے میں تو کروڑ روپیہ بھی لے کر اپنی جان کو قاتل کی جگہ کون پھنساتا ہے بلا؟ تو گویا آپ کو معلوم ہے کہ وہ قاتل ہیں؟ نہیں، میں یوں ہی کہہ رہا ہوں، ان کے جرم کا تو مجھے پتا نہیں۔ بہرحال آپ فکر نہ کریں، آپ کو ہم جلد ہی باہر نکلوا لیں گے۔ میں نے یہ بندوبست کر رکھا ہوگا۔ میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا رہا اور واپس آ کر ماں جی کے ساتھ میں لیٹ گیا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر پہلے ہی سو چکی تھی۔ شمشاد خورشید نے مجھے مایوس ہی کیا تھا۔ وہ گلزری کے بارے
میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور ان سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ ان کے حالات شاید ان دنوں ہی ابتر تھے، جب ہی تو وہ 10,000 لے کر اس کام کے لیے تیار ہوتا ہے، مگر گلزری نے انہیں ایسا اطمینان دلایا کہ یہ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے۔ یا تو وہ دونوں بہت سادہ لوگ تھے جو اس ہم رنگ زمین دام میں پھنس رہے تھے، یا کوئی بہت ہی چھٹے پھونکے لوگ تھے جنہیں معلوم تھا کہ کس جگہ انہیں کیا کرنا ہوگا۔ وہ جیل کے اندر کے حالات سے بھی پوری طرح واقف تھے۔ مجھے تو ہر حال میں آسیہ اور رابی کی سلامتی درکار تھی، اس لیے مجھے ہر ہیلا ایک بہت بڑی تدبیر دکھائی دیتا تھا۔ میں ہر اس آدمی کا بال بندہ غلام بننے کو تیار تھا جو میری اس گرہ کو کھول سکتا، اور یہی وجہ تھی کہ مجھے کسی گلزری کی ضرورت تھی اور وہ مجھے مل چکا تھا۔ اب تک اس کی ساری ہی تدبیریں کامیاب ثابت ہوئی تھیں، جبکہ میں اس کے سامنے کندہ تراش ثابت ہو رہا تھا، جیسے کسی بات کا مجھے علم ہی نہ ہو، اور یہ تھا بھی سچ ہی میں کہاں کا صاحب کمال تھا۔ دیوار کی اینٹ پکڑ کر میں اوپر اٹھتا تھا، اور پھر کوئی لہر آتی تھی کہ میری ساری سر بلندی پر پانی پھیر دیتی تھی۔ میں بھی تحت الثرى میں جا گرتا تھا۔ میرا جینا بھی کوئی جینا تھا۔ میری ساری زندگی کا حاصل یہ تھا کہ میں جیل سے گھر اور گھر سے جیل تک کا چکر کاٹ کر پھر میں آ پہنچا تھا جہاں میری زندگی اپنی چمک دمک کھو بیٹھی تھی۔ گئی رات تک میں اس صورتحال پر غور کرتا رہا، اور پھر صبح پر تکیہ کرتے ہوئے میں گہری نیند میں کھو گیا۔ اگلے دن ماں جی اپنے بستر سے اٹھی تو میری بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ وضو کر کے مصلے پر جا بیٹھی تو جانے مجھے کیا سوجی، میں ہوٹل سے نکل کر سیدھا مسجد میں جا پہنچا۔ اس صبح نے مجھے اداس کر دیا تھا، اور میرا جی چاہتا تھا کہ میں فرش پر سر ڈال کر خدا کے سامنے اتنی گریہ وزاری کروں کہ اس کا دل پگھلا کر رکھ دوں۔ مجھے اس کی مدد کی ہمیشہ ہی بہت ضرورت رہی ہے، مگر اس صبح تو میں کچھ اور زیادہ ضرورت مند ہو گیا تھا۔ اس کی رحمت کے سوا مجھے اور کچھ نہیں سوجھ رہا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔